بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویوز، امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ دنوں ایک بڑا ہی دردناک واقعہ فیصل آباد میں رونما ہوا۔ وہ یہ ہے کہ ایک 22-23 سالہ نوجوان جس کی شادی جو ہے وہ عید کے فوراً بعد، اس رمضان کی عید کے فوراً بعد ہونے والی تھی، اس کی وفات ہو گئی گلے میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے۔ اس بچے کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہوئیں، لوگوں نے اس کے اوپر افسوس کا مظاہرہ کیا، لیکن اس سب کے بعد اب پتہ چلا کہ کل گزشتہ دن اس بچے کی والدہ بھی اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے ہارٹ اٹیک کے ساتھ وہ بھی فوت ہو گئی۔ اس بچے کا ایک ہی بھائی اب اس وقت رہ گیا دنیا میں، باقی وہ بچہ بھی فوت ہو گیا اور اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک نیا واقعہ یا پہلا واقعہ، اس طرح کے بے شمار واقعات جس میں گلے میں ڈور پھرنے سے یا پھر کسی نہ کسی ادارے کی جو پرفارمنس کام نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا، اداروں کی نااہلی کی وجہ سے یا کام پراپر نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن لوگوں نے اس کے اوپر صرف افسوس کا مظاہرہ کیا اور کسی نے اس کے اوپر احتجاج نہیں کیا کہ ہمیں یہ پتنگ بازی نہیں چاہیے، ہمارے بچے ہمارے بڑے اس چیز کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ میرا سوال اپنے ان اداروں سے ہے کہ جو اس وقت حکومت میں ہیں، کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے باقی سیاست کھیلیں، جو انتظامی امور دیکھنے کی ضرورت ہے ان کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے؟ ان کی طرف لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے آسائشوں کے لیے، لوگوں کی مال و جان کی حفاظت کے لیے بے تحاشا ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، بے تحاشا جو ہے وہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، کیوں نہیں ان چیزوں کا سدباب کیا جا رہا؟ اچھا چلیں، ہمارا جو ایک مقدمہ غزہ کے متعلق، اس میں ہمارا جو کردار وہ کیا ہے کہ وہاں پر ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں مر رہی ہیں، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کو بم سے گرا کے ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ان کو ظلم و ستم کا شکار کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اس سب صورتحال کے اندر بجائے اس کے کہ ہم اس چیز میں اپنا ایک سٹانس جو بلند کریں، اپنا UN کے اندر یا جہاں کہیں بھی اقوام متحدہ کے اندر ہمیں اپنا آواز بلند کرنی چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ ہمارے میوزیکل شوز بھی ہو رہے ہیں، سعودیہ کے اندر بھی ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، اور PSL بھی کروایا جا رہا ہے پورے زور و شور کے ساتھ۔ اب لوگوں کا رجحان PSL کی طرف کیوں نہیں ہوا زیادہ، یا وہ زیادہ بزنس کیوں نہیں کر سکا؟ اس میں سے ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہماری حکومت نے اس وقت مہنگائی کے بم پھاڑے ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر، لوگ نہیں افورڈ کرتے، لوگوں کا راشن پانی گھر میں خرچے نہیں پورے ہو رہے، لوگوں کو ایک ماہ کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب گھر کا کرایہ دیں، گھر کا کچن چلائیں یا بل پے کریں۔ اب جو تو ایلیٹ کلاس ہیں ان کو تو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان میں سے اکثر وہی لوگ ہیں جو ہماری کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو اس چیز سے فرق بھی نہیں، کیونکہ وہ شاہ خرچیاں بھی ان کی اس طرح کی ہے اور گورنمنٹ ان کو پرووائڈ بھی کرتی ہے، ان کو تو شاہی پروٹوکولز مل رہے ہیں، وہ تو موجیں کر رہے ہیں، ان کا بجلی بھی فری، ان کی گیس بھی فری، ان کو جناب پیٹرول بھی، ڈیزل بھی فری، ٹھیک ہے، ان کو سیکیورٹی بھی ملتی ہے۔ ایک عام بندے کو جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے، اس بیچارے کو نہ گیس فری، نہ بجلی فری، حالانکہ ہر قسم کی زیادتی اس کے ساتھ ہوتی ہے، کنزیومر کے اوپر ہر قسم کے بل پھاڑے جاتے ہیں، یعنی ہر قسم کے ٹیکسز کنزیومر کو دینے پڑتے ہیں۔ ایک نا بزرگ سے کسی اینکر نے سوال کیا کہ جی خزانہ خالی ہے، تو بزرگ کا بڑا ہی خوبصورت جواب تھا کہ خزانہ ہم نے خالی کیا۔ جب خزانہ ہم نے خالی نہیں کیا، جن لوگوں نے خالی کیا ہے ان کو پکڑیں، ان کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ ٹیکس ہم لوگ پے کرتے ہیں، شاہ خرچیاں وہ کرتے ہیں، ہمارے پیسوں کو وہ جلاتے ہیں ڈیزل کی صورت میں،
ہم صبح سے لے کے شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، لوگوں کی جوتیاں بھی پالش کرتے ہیں، ویٹری بھی کرتے ہیں، لوگوں کے بچے ہوئے کھانے بھی کھاتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے باوجود ساری آسائشیں جو کہ عوام کو ملنی چاہیے وہ ساری یہ جو ہمارے ایم پی اے ایم این ایز جو ہیں یہ سارے جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عوام کو اس چیز کا کیا فائدہ ہے؟ عوام کے لیے کیا ان لوگوں نے فلاحی کام کر دیا؟ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لوگ اس وقت پریشانی میں، رمضان المبارک پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک جو رمضان کے اندر ریلیف دیتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، نہ تو عبادات کی صورت میں، نہ معاملات کی صورت میں، نہ معاشیات کی صورت میں۔ ہمارے سارے معاملات جو ہیں اسلام کے برعکس ہیں۔ ہم صرف اور صرف پیسے کے پجاری ہیں، پیسے کو خدا بنایا ہے، اور صرف تکبر میں، کبر میں، اور اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے یا اپنے گھروں کو، اپنے آسائشوں کو برقرار رکھنے کے لیے عوام الناس کا قتل عام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ساتھ دیں، غزہ کا ساتھ دیں۔ لیکن ہم لوگ تو اپنے لوگوں کا بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ جو لبرلز لوگ ہیں، سیکولرز لوگ ہیں، ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتی، ان لوگوں کے لیے تو یہ انٹرٹینمنٹ ہے، وہ تو پتنگ بازی یا آتش بازی اس طرح کی چیزوں کو وہ خود پروموٹ کرنے والے ہیں۔ وہ جی اس سال اتنا بزنس کر لیا، اتنا ریکارڈ بزنس کر لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ ہے، اس کو کیوں نہیں ہم لوگ دیکھتے؟ ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کوشش نہیں کرتے؟ ہم اس چیز کے لیے اس کے اوپر روک تھام کیوں نہیں لگاتے کہ جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس میں پیسے کا بھی ضیاع، اس میں مال کا بھی ضیاع، وقت کا بھی ضیاع، اور لوگوں کی جانوں کا بھی ضیاع۔ جب کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ کام کرنے کیوں ہے؟ صرف چند بچے یا چند لوگ جو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ یار تھوڑا حیا کرنی چاہیے، تھوڑی غیرت کھانی چاہیے۔ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مسلمان کی جان جو ہے وہ جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے تو پھر شاید کہ آپ کسی کو بری بات بھی نہ کریں۔ لیکن ہم لوگوں کے ہاں جانور تو دور کی بات ہے، انسانی جان کی ویلیو بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی، اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کی، اور خصوصاً جو ہمارے مظلوم مسلمان ہیں ان سب کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔